اور میں ایک فیسٹیولز کا ایک میلہ سجا ہوا تھا ایک کانفرنسز کا، تو اس حوالے سے ایک مہربانی یہ ہوئی کہ اس دوران ہمارے بے شمار ایسے دوست آئے ہمارے لاہور میں، تو ہم نے ان کو فوراً ہی ایک جب نظر پڑی ایسی کبا کمال شخصیات ہماری، کچھ عرصے بعد ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، یا کچھ ایک شخصیت تو ایسی جن سے پہلی دفعہ تعارف ہوا، اور وہ میں تعارفی وجہ بتاتا ہوں کہ کس کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال آج جو خاص ایک ہمیں اجلاس کرنا پڑا ہے، خصوصی نشست، جوش ملیح ودنی نے کہا تھا کہ رقص سزا کی شاعری ہے، تو آج ہم نے جو ایک سیشن رکھے ہیں رقص و تخلیق ساتھ ساتھ، ابھی کیونکہ کچھ رش بہت زیادہ ہے اور اس کی صدارت زریں سلیمان پنہ جی کر رہے ہیں، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تعارف جب وہ آتی ہیں تو میں بھرپور طریقے سے کراتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے جو دوست مہمان آئے ہوئے ہیں انور سن رائے صاحب کراچی سے، ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے، انہوں نے جانا بھی ہے، تو اس لیے میں نے ان کی غیر موجودگی میں صاحب صدر کی اجلاس تو شروع کر دی ہے۔ جیسے باقی دوست آتے ہیں ان کو ہم بلاتے بھی ہیں اور صاحب صدر کو بھی میں بلاتا ہوں، لیکن اجلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہماری خاص ایک تو معروف شخصیت ہیں، تین وہ مہمان خصوصی ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ پنجاب اور لاہور اور انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کی طرف سے جاوید آفتاب مرکزی سیکرٹری اور مرکزی صدر، کامریڈ تنویر ضماد گریوال انفارمیشن سیکرٹری، فاطمہ غزل لاہور کی بیٹھی ہوئی ہیں نائب صدر، اور باقی تمام ہمارے جو دوست ہیں مجلس عاملہ کے رکن، یہ ان سب کی طرف سے آپ سب کو سلام اور خوش آمدید۔ تو آج جو ہماری تین شخصیت ہیں، اتفاق ایسا ہے کہ سندھ، کے پی اور بلوچستان اور پنجاب ان کو ہوسٹ کے طور پہ ہم ان کو دعوت دی ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے بڑے سینئر انور سن رائے صاحب، جس طرح میں نے ذکر کیا، ترقی پسند ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، مترجم ہیں، موقع ہیں، نقاد ہیں، صحافی، ابھی بہت عرصہ وہ بی بی سی کے لیے کوریج کرتے رہے، لکھتے رہے، اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان کے دو ناول چیخ ذلتوں کے اسیر، بہت ان کا ایک چرچا بھی ہوا تھا ادبی دنیا میں، اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ ان کو بہت سراہا بھی گرا۔ اس کے علاوہ ان کے تراجم کے بھی جو کچھ کتابیں ہیں، جغرافیہ کے ماتوب، یہ محمد درویش کی کتاب تھی اور ترجمہ انور سن رائے صاحب نے کیا تھا، اور ابھی جو ریسنٹلی ریت سمادی ہندی ایک کتاب ہے گیتانجلی شری، ترجمہ جو ہے انور سن رائے صاحب نے کیا۔ میں ایز اے مہمان ان کو یہاں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں، خاص طور پہ جو تعارف ہوا، وہ ہماری ایک بڑی شاعرہ ہیں ڈاکٹر خالدہ انور صاحبہ، ان کے توسط سے ان کا کراچی وہ گئی ہوئی تھیں، اور ان کا ایک پروگراموں میں وہاں پہ خانزادہ اسون یار کھٹک، میں ان کا پورا تعارف کراتا ہوں۔ یہ بیسیکلی ہیں تو کے پی سے، کوہاٹ سے، لیکن اسلام آباد رہتے ہیں، اور افغانستان کے جو قومی شاعر ہیں خوشحال خان کھٹک، ان کی یہ 12ویں پشت سے ہیں، کتھک و صوفی رقص کے استاد بھی ہیں، کوریوگرافر بھی ہیں، انسانی حقوق کے کارکن ہیں، اور جو ضلع کوہاٹ کے پی کی جو ہے صوبہ، اس کی جو نوابی ریاست ٹیری کے چشم و چراغ ہیں، نواب آف ٹیری کے نواسے ہیں، اور سی او ہیں رئیس ٹیری نواب دربار۔ یہ ادارہ ہے ایک جو برائے امن و معاشی ترقی بذریعہ ثقافت، ورثہ، تاریخ، ہنر، موسیقی، رقص و سیاحت، اور جو انور سن رائے صاحب لیکچر دیں گے، جب ان کا جو لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ترجمہ اور تخلیق ہے۔ اسی طرح جو ہمارے خانزادہ جو افسن یار کھٹک ہیں، وہ جو لیکچر دیں گے اس میں وہ اس کا ہے تعلق رقص سے ہی ہے، رقص کی کتھا، کتھک سے کھٹک تک، اور اس کے بعد وہ آخر میں جب ایک ہمارے مہمان شاعر بھی آئیں، ان کے بعد وہ پرفارم بھی کریں گے۔ اور تیسرے جو ہمارے مہمان ہیں، میں اگر اسون یار تیار ہو جائیں تو پھر وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ تیسرے جو ہمارے مہمان شاعر ہیں عظمی جون صاحب، یہ سبی سے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہیں، اور انجمن ترقی پسند مصنفین بلوچستان کے صوبائی صدر بھی ہیں۔ ان کی شاعری کے 3-4 مجموعے آ چکے ہیں، خزاں کی رخ سنہری ہے، زخم ابھی تک تازہ ہیں، ستارے میرے آنسو ہیں، اور تمہیں کیسے بتائیں ہم۔ میں عظمی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ اسون صاحب تیار ہو رہے ہیں، اتنی دیر تک آتے ہیں، اور جب صاحب صدر ہماری جو ہیں زریں پنہ جی آئیں گی تو ان کا میں باقاعدہ تعارف کر کے ان کو اسٹیج پہ بلاؤں گا، لیکن کیونکہ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ انور سن رائے صاحب کی کچھ کمٹمنٹ ہے، اور یہ جو ترجمہ تخلیق اور جو لیکچر ہے نا، ان کے لیکچرز کے بعد وہ سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ تو پہلے میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور انور صاحب کو، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ
اس حوالے سے اپنا جو لیکچر کا عنوان ہے اس پہ بات کریں. بہت دن حضرات، اصل میں اس سیشن کو تو 6 بجے شروع ہونا تھا، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے. میری ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ترقی پسند انجمن کا اجلاس ہے، جب ان کا اجلاس وقت پہ نہیں شروع ہوتا تو ان کے جو عظیم عزائم ہیں وہ ان میں کتنی تاثیر ہوگی. بالکل صحیح. تو اب میرے پاس وقت تھوڑا کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے طریقے ہیں. میں تھوڑے سے آپ کے وقت زیادہ بھی لے سکتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. تراجم کے بارے میں دنیا بھر کے مختلف نظریات ہیں، اور میں جس نظریے کا قائل ہوں اس کے مطابق ترجمہ کرنا تقریباً میں نے جو محمود درویش کی کتاب کی ہے اور ایڈونس کی ایک کتاب کی ہے، اس میں نے پریفیس میں بھی یہ لکھا ہے تراجم کے ناممکنات. تو اصل میں ترجمہ تو ممکن نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا. تو یہ یقیناً آپ سب پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں.